بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے نظام کائنات کو خود تنے تنہا اکیلا سنبھال رہا ہے، اور پھر نظام انسانی کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں، چونکہ ان کا نبی ہونا اس لیے ضروری تھا کہ اسی وقت سے انسانی دنیا شروع ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بحیثیت انسان اتارا ہے، تو ساتھ میں بحیثیت نبوت بھی آپ کو اتارا۔ آپ اگر ایک کائنات کے پہلے انسان ہے تو آپ ایک عظیم رہبر بھی بنا کر ساتھ میں بھیجے گئے ہیں، تاکہ فوراً ان کی خود بھی رہنمائی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر بندوں سے چاہتا کیا ہے، اور آنے والے اس کے بعد سلسلے کے جتنے انسان ہوں گے سب کو رہبری اور رہنمائی ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کا اور مرضی خداوندی سے واقف کرانے کا نظام اور سلسلہ اسی وقت سے چلا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔ اخیر میں ہم اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی نبوت بھی عالمگیر ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھی ایک عظیم داعی بنا کر بھیجا، اور نبی پاک علیہ السلام آپ جو ایک داعی ہیں تو صرف ایک عام داعی نہیں بلکہ آپ ایک عالمگیر داعی ہیں۔ عالمگیر داعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت پوری کائنات کے لیے ہے، جبکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ عالمگیر نہیں تھے۔ وہ کسی قوم کے لیے، برادری کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے مخصوص ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام جمع ہیں۔ اس علاقے میں یہ پیغمبر کام کر رہے ہیں، اس علاقے میں وہ پیغمبر کام کر رہے ہیں، اس علاقے میں وہ پیغمبر کام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی ساتھ میں پیغمبر ہیں۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور ایک ہی زمانے میں ہیں۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی پیغمبری، آپ کی رسالت اور آپ کی دعوت پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ کسی بھی پیغمبر کے لیے اللہ پاک نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے اور نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب آپ نبی بنائے گئے تو کتنے سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لمبے زمانے کے بعد، صدی نہیں صدیوں کے بعد نبی علیہ السلام
روئے زمین پر نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ آپ اگر کتابیں پڑھیں گے، پڑھتے بھی ہوں گے یا سنے ہیں آپ کہ زمانہ جاہلیت سے کتنا بھر گیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے 100 سال تک لڑائی چلتی تھی۔ لڑائی کرنا ایک عام بات تھی، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کون زندہ رہے، کون مر جائے، کون کٹ جائے، کون زخمی ہو جائے، کوئی لنگڑا ہو جائے، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، بس لڑائی کرنی ہے۔ ایسا دور چل رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو دعوت کا کام کہاں سے شروع کریں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی جی دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو مفسر قرآن نبی کے زمانے میں ہی لقب دے دیا گیا تھا کہ قرآن کی تفسیر کرنے والا بہترین صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی جی آپ اپنا کام اپنے گھر سے شروع کیجیے۔ دیکھیے دعوت کا انداز، اپنے گھر سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے پہچان کے اور اپنے قریب میں رہنے والے خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے ان سے کام شروع کیجیے۔ اس سے ہم اور آپ کو کیا پیغام ملا؟ ہم اور آپ بڑے زور شور سے یہ بیان کرتے ہیں اور بیان سنتے ہیں کہ نبی کی دعوت کا طریقہ یہ تھا، تو نبی کی دعوت کا طریقہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ جی دوسروں کو دعوت دیں، پتہ چلا کہ نہ میری زندگی کی راہ صحیح ہے، نہ میرے گھر والوں کی زندگی کا رخ صحیح ہے، خاندان اور رشتہ دار تو دور کی بات، بڑے بڑے داعی ہیں، زمانے سے قرآن حدیث سنت و سیرت و سنت کی بات کرتے ہیں، مگر پتہ چلا کہ گھر میں دین نہیں ہے۔ گھر کے افراد جن کو یہ کما کر لا کے کھلاتے ہیں ان کی زندگی میں دین نہیں۔ اندازہ یہی ہوا آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے، دعوت کا کام بندہ اپنے گھر سے شروع کرے۔ گھر کے سب لوگ نمازی ہوں، رمضان آئے تو گھر میں سب کوئی روزے دار ہوں جن پر روزے فرض ہیں، گھر میں سب کوئی سچ بولنے والے ہوں، گھر میں سب کوئی اچھے ماحول میں رہنے کے عادی ہوں۔ تو یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے جو ہمارے ماتحت میں ہیں ہم ان کو کم از کم اپنی نگاہ میں اور اپنی نگرانی میں رکھیں۔ کیوں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی ارتداد کی لہر خوب پھیل رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ بیٹا میرا، بیٹی میری، بچپن سے پال پوس کر بڑا میں نے کیا، کھلا پلا لکھا پڑھا کر جوان میں کیا، مجال ہے بھاگ جائے گا، ایک مرتبہ پتہ چلے پھانسی لگا دو اس کو۔ اگر اتنا رو بھی نہ رہا باپ کا تو پھر باپ بننے کا مطلب کیا ہے؟ بچپن سے پالا کیوں؟ پھر مطلب یہ ہے کہ تربیت میں باپ کی کمی ہے، ماں باپ نے وہ توجہ کردار ادا نہیں کیا جو بچوں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا، یہی مطلب ہوتا ہے۔ مجال ہے کہ بچے یہ زبان پر بول کر نکل جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں پڑھیں گے آپ کے اخلاقی پہلو کو، کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں، مگر آپ ہی حدیث میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر سے لاٹھی مت اٹھانا، ان پر سے لاٹھی کو مت اٹھانا، یعنی مت دور کرنا، لاٹھی ٹانگ کر رکھنا۔ وہ نبی جو کبھی کسی پر تھپڑ تک نہ اٹھایا، وہ کہتے ہیں گھر والوں کے لیے لاٹھی ٹانگ کر رکھو، لٹکا کر رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے اندازہ ہوا کہ والدین کا کردار ایسا بھی ہونا چاہیے۔ تو دعوت کا کام کہاں سے شروع کریں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر چلے گئے، پہاڑی کے اوپر،
اور اس پہاڑی صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو آواز لگائی، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یعنی جب نام لیا تو جتنے قرب و جوار میں سننے والے تھے سب کوئی دوڑ دوڑ کر گھر سے نکل کر آنے لگے۔ ایک بات اگر میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں، زمانے سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ بھی زمانے سے یہ بیان سن رہے ہیں۔ آج میں نے ایک تازہ ترین بات پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں معذور تھے، جو لوگ گھر میں معذور تھے وہ نہیں آ سکتے تھے، تو اس نے اپنا نائب بھیجا سننے کے لیے، اس نے اپنا نائب بھیجا باضابطہ سننے کے لیے کہ جہاں آواز لگائی گئی ہے، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، آواز لگائی گئی ہے، سنو وہاں پر کیا بات ہوئی، مجھے آ کے بتانا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اس اعلان کا کتنا اثر تھا، اس اجتماع کا کتنا اثر تھا، اس آواز میں کتنی کشش تھی کہ جو نہیں آ سکے، جو معذور تھے، انہوں نے اپنا نائب بھیجا ہے سننے کے لیے۔ اور پھر پوری کہانیاں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر آپ کے گھر سے مخالفت بھی شروع ہوئی، سب کے چچا نے مخالفت کی، باقی لوگوں نے جو کہا سو کہا۔ ابو لہب نے کیا کہا، تبت لک الہذا جمعتنا، تیری ہلاکت اور بربادی ہو، اسی لیے تم نے جمع کیا ہے ہم کو یہاں پر، اسی لیے جمع کیے۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا ناپسند آیا، اللہ کے غضب میں اتنا جلال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سزا دی کائنات میں۔ پچھلے جمعے یا اس سے پہلے جمعے میں اس پر تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ ابو لہب کو اللہ کی طرف سے سزا کیسے ملی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے چھوڑا نہیں، جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، نبی کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا، چہرے نبوت حسین خوبصورت چہرے کے طرف، زندگی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا تو اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ میں 2-3 نام لیتا ہوں، خالی بیچ میں بات آ گئی تو۔ تسلیمہ نسرین کا نام سنے کسی نے؟ وہ کہاں ہے ابھی؟ صفحے ہستی سے اللہ مٹا دیتا ہے، پیپر کے 9/11 پیج میں بھی نہیں آتا، چھوٹا سا ایڈ بھی 2 لائن کا نہیں آتا۔ اور بات کرنے چلی تھی کس کے اوپر؟ امام الانبیاء کے اوپر، حضرت عائشہ کے اوپر۔ دوسرا نام سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ وہ بھی کہاں ہے؟ نام و نشان اللہ مٹا دیتا ہے، یہ بھی پتا نہیں کہ وہ ٹھہرا کہاں ہے، رہتا کہاں ہے، کھاتا کیا ہے۔ تیسرا نام بتاؤ، وسیم رضوی، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کتوں جیسی موت دیتا ہے، پوری طرح اللہ پاک سزا دیتا ہے۔ جو نبی سے، اللہ کے قرآن سے، نبی کی نبوت سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ تو مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کملیش تیواری کا نام سنے؟ ابھی 2-4 سال پہلے کی بات، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے۔ کیا ہوا اس کا؟ وہ کہاں ہے ابھی؟ خیر وہ تو دنیا میں ہی نہیں ہے، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ ان کے اپنوں نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ مخالفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کام شروع بھی کرنا ہے اپنے گھر سے، اور مخالفت بھی کہاں سے ہوگی؟ اپنے گھر سے۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی داعی بن گیا، ذمہ دار بن گیا، نیک بن گیا، دیندار بن گیا، نمازوں کا بڑا پابند، تہجد کا بڑا پابند، ماشاءاللہ، تلاوت کا بڑا اہتمام، تسبیحات کا بڑا اہتمام۔ گھر میں 2-4 بھائی لوگ اور ہیں، ان کی فیملی کے اور لوگ ہیں، یہ شرعی لباس میں رہتے ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی کے ساتھ رہتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، سلجھی ہوئی زندگی، سنجیدگی والی زندگی، تو دوسرے لوگ گھر کے ہی مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو سبیجی بن گیا، ان کو چھوڑو، گھر کے لوگ ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بھائی بڑا دیندار ہے، دوسرا بھائی بڑا بدماش ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بھائی بڑا دیندار ہے، ایک بھائی چور ہے باضابطہ. کیا چوری کرتا ہے؟ آج کل تو چوری بھی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے. اس کا گھر دبا لیا، اس کا بلڈنگ دبا لی، اس کی زمین دبا لی، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو پھنسا کے رکھا، اس کو گرا کے رکھا، اس کو اٹھا کے رکھا، اور بدتم BMW میں بھی گھوم رہا ہے. کوئی کہے گا یہ چور ہے، کوئی کہے گا یہ ڈاکو ہے، کہے گا کوئی؟ سوتا ہے بنگلے میں، رہتا ہے اے سی میں، اور لوگ چلتے پھرتے اس کو سلام بھی کرتے ہیں. چور اور ڈاکو بھی بڑے خوبصورت انداز میں چوری اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور اسی گھر میں ایک بھائی بڑا دیندار. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ پھر باہر سماج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنے بھائی کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہے اور مرکز میں بیان دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ منبر پہ بیٹھ کے بیان دیتا ہے، اپنے باپ کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہے، اپنی بیوی بیٹی کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہے، بڑا دیندار کہلاتا ہے. یہ غلط بات ہے. اگر ایک آدمی دیندار ہو گیا تو دوسرے کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. نبی جی، جو لوگ ان بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، میں ان کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا نبی جی آپ نے تو حق ادا کر دیا، آپ نے تو پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ تعبیر بالکل صحیح نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ جی ایک بندہ بڑا نیک ہے، خاندان کا کوئی بدماش ہے تو ان کی ہدایت کا ٹھیکیدار ان کو سمجھا جا رہا ہے. یہ صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالمگیر پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، تڑپنے والے، ترسنے والے، رونے والے، دھاڑنے والے پیغمبر، مگر اس کے باوجود ابو لہب موت تک ایمان لایا. اس سے بھی زیادہ بڑی حسین مثال یہ ہے جناب ابو طالب، جن کے نام کے ساتھ کوئی حضرت لگاتے ہیں، کوئی جناب لگاتے ہیں. حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب کیوں لگاتے ہیں حضرت اور جناب؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ زندگی بھر جب تک حیات سے رہے تب تک نبی کا سپورٹ کیا. آپ پڑھیے گا سیرت اور تاریخ کی کتاب، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک جناب ابو طالب حیات سے تھے کوئی بھی نبی کی طرف انگلی کا اشارہ تک نہیں کر سکتا تھا. بات کرنا ہو تو چچا سے بات کرنے کا، ان سے بات نہیں کرنا. وہ موقع پر ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھتے، وہ کون سی بات تھی؟ جب مشرکین نے آ کے چچا سے یوں کہا کہ بہت ہو گیا، آپ کا بھتیجا ان بتوں کو کون برا بھلا کہتے ہیں، یہ کھاتے نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، خود اپنی مکھی کوئی سامان اٹھا کر لے جائے تو اس کو نہیں چھین سکتے، یہ قرآن میں. ہم کو سن سن کے ہم تنگ آ گئے. آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھا دیجئے، یا تو وہ مان جائے یا پھر آپ ان کے طرف سے میدان میں آ جائیے. چچا گھبرا گئے. کہنے بھتیجا بات اصل میں یہ ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یا تو کام سے باز آ جائیں یا پھر میدان میں آ جائیں مقابلہ کرنے کے لیے. جب نبی نے فرمایا کہ چچا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے تو بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا، یہ میں خود نہیں کر رہا ہوں، کوئی کروا رہا ہے. بھتیجے کی اس پر اثر آواز کو سن کر جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹا تم جس نہج پر کام کرتے رہو بغیر کبھی بیشی کے، میں تمہارے ساتھ. سوشل بائیکاٹ ہوا. شیب ابی طالب میں کتنے سال ہے؟ 3 دن 4 10 20 دن نہیں، 3 سال تک مکہ میں یہ قانون بن گیا کوئی بھی اس خاندان سے معاملات نہیں کرے گا، خرید فروخت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا. یہاں تک کہ چھپ چھپ کر کوئی کبھی اپنے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کھانا پہنچاتا تھا وہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا. تم نے کھانا پہنچایا، کیوں پہنچایا کھانا؟ بائیکاٹ. مگر ساتھ میں رہے جناب ابو طالب، باہر نہیں رہے، قید میں رہے باضابطہ شیب ابی طالب. پوائنٹ یہ ہے
زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، کیا ایمان قبول کیا آخر میں؟ موت کے وقت آخری مرحلے پر نبی نے کان میں یہ بات کہی تھی، چچا آپ کے احسان میرے اوپر بہت ہے، ایک احسان اور کر دو۔ آخری وقت میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے کان میں پڑھ دو۔ زندگی کس میں گزری ہے؟ توحید کے بغیر گزری ہے۔ آخری وقت میں صرف ایک جملہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ میں حشر میں شہادت دوں کہ میرے رب میرے کان میں میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بازو میں ابو جہل بیٹھا تھا، کہنے لگا کیا ابو طالب صاحب مجھے ارادہ بدل رہا ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں نہیں، میں جناب عبد المطلب ابا کے ہی دین پر قائم ہوں اور روح پرواز کر۔ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا۔ وہ پیغمبر تھے، یہاں اگر باپ بیٹے کا مسئلہ ہونا تو باپ فنا ہو جائے گا سبھی۔ اگر بیٹا نظر کے سامنے اس طرح جائے نا تو باپ وہیں پر فنا ہو جائے گا، سر پٹکنے لگے گا۔ آپ وہ بتائیے جو پوری کائنات کے باپ تھے روحانی اعتبار سے، اندازہ لگائیے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو یہ بات بالکل اصول کے خلاف ہے کہ ہم کام میں لگیں اور ہمارے گھر کا کوئی فرد کام سے دور ہو، یہاں تک کہ سنت شریعت احکام سے دور ہو۔ ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری صرف پیغام ان کو پہنچا دینا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ کسی کے لیے بھی غیر مسلم سے لے کر عام سے عام بے گنہگار مسلمان تک اکراہ کسی کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، ضلالت سے نکل خوب ظاہر ہو چکی ہے۔ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ آدمی سمجھ نہ سکے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں دعوت کی صفت جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے، آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا۔ دیکھیے گا کبھی اگر یوٹیوب میں بھی آپ سرچ کریں گے حجۃ الوداع کا خطبہ تو کبھی اس کو پورا سنیے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، کہ کتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ یہ سننے کی چیز ہے، ہم گھنٹوں کوئی چیز سن جاتے ہیں، لیکن کبھی ٹارگیٹ لگا کر نا ان چیزوں کو سننا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی لمبی تقریر کرنے کے بعد آپ نے ایک بات یہ کہی تھی، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام اے لوگوں تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ مشہور بات ہے، ہم اور آپ بار بار بولتے پڑھتے سنتے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت مجمع کتنا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے 1,44,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ مائک ساؤنڈ سسٹم تھا، کیسے پروانے کے طرف اس مجمع میں لوگ کھڑے تھے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنا بھی ہم دعویٰ کریں عشق نبی کا، اس کا عشر عشیر ایک حصے کا حصہ بھی ہم نہیں لا سکتے کہیں سے نوٹ کر۔ 1,44,000 کے مجمع میں تقریر ہو رہی ہے بغیر مائک کے، یہاں کی بات پیچھے پہنچا رہے ہیں، پیچھے والے پیچھے پہنچا رہے ہیں، اور ایک گھڑی میں پورے مجمع میں آواز پہنچ گئی۔ 1,00,000 1.5 لاکھ کا مجمع کوئی معمولی ہے؟ یا تو مسجد بھری رہے، میں یہاں بات کروں تو وضو خانے میں آواز نہیں جائے گی۔ لیکن اللہ ہی نے اس دین کو مکمل کیا ہے، اللہ ہی نے اس دین کو کائنات کے گوشے تک پہنچایا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا، نشہد انک قد بلغت الرسالہ، نبی جی ہم گواہی دیتے ہیں دل سے کہ آپ نے رسالت کو پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اللہ نے جو آپ کو دین اسلام ایک امانت کے طور پر دیا تھا آپ نے مکمل ادا کر دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے نبی جی آپ نے سارے طریقے بتا دیے ہیں امت۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے، حالانکہ کوئی بھی جملہ آسان نہیں ہے، لیکن کوئی چیز کبھی دل کو لگ جاتی ہے، کبھی مجھے بولتے ہوئے لگ جاتی ہے، کبھی آپ کو سنتے ہوئے لگ جاتی ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ
خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ نے جنت میں جانے کے لیے جتنے طریقے بتائے ہیں نا، یہ امت آسانی سے جنت میں جا سکتی ہے، آسانی سے جنت میں جا سکتی ہے. اتنے طریقے نبی پاک علیہ السلام نے. تخت شاہی پر بیٹھ کر حکومت چلانے کا طریقہ، میدان جنگ میں سپہ سالار کا نظام، گلی میں بھیک مانگنے کے لیے جھولا اور کٹورا لے کر چلنے کا طریقہ سب بتا. شاہی شہنشاہی انداز کی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہاں سے لے کر پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ تک بھی بتا دیا، کوئی چیز باقی نہیں. کنگھی کرنے کا طریقہ، سرما لگانے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، ٹوائلٹ باتھ روم کا طریقہ، مسجد میں آنے جانے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے باہر نکلنے کا طریقہ، بازار جانے وہاں سے نکلنے کا طریقہ، راستے میں جائیں گے تو سفر کا طریقہ. آپ کوئی بھی ایک جز اٹھا لیجیے جو چھوٹی ہوئی ہو. کمال اس بات پر ہے، شیئر مارکیٹ نبی کے زمانے میں تھا، مگر شیئر مارکیٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں تقریباً 150 مسائل، کتنے؟ سارے 150 مسائل حدیث میں ملتے ہیں، قرآن میں ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ آپ یوں ہی عالمگیر پیغمبر نہیں تھے. اگر آپ عالمگیر پیغمبر ہیں تو یقینی طور پر ہے 1400 سال بعد بھی مسائل کے حل آپ کی زندگی سے اور آپ کی زبان مبارک سے مل جاتا ہے. اس پر حیرت ہوتی ہے. ہم لوگ تو مولوی صاحب ہیں، مسئلے مسائل دیکھتے پڑھتے بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے کہ جب پھر اس مسئلے کو لے جا کر ہم سنت و شریعت پر فٹ کرتے ہیں، برابر فٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو نصحت الامہ، نبی جی امت کی خیر خواہی کی جتنے بھی طریقے ہیں سارے طریقوں کا آپ نے حق ادا کر دیا. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَكَشَفْتَ الْغُمَّ، ضلالت اور اندھیرے کا پردہ چاک کر کے آپ نے کائنات کے انسانوں کے سامنے ہدایت کی روشنی پھیلا دی. کتنی ضلالت تھی ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن نبی نے اپنے دل و جگر سے، اللہ نے آپ کو جو نبی بنایا اس پر ذرہ برابر آپ پیچھے نہیں ہٹے. کام آپ نے مکمل کیا ہے. ضلالت اور گمراہی کے کو چھانٹ کر آپ نے ہدایت اور نور کو کائنات میں آپ نے پھیلا دیا. یہ صحابہ کرام نے جب یہ جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ تم نے میں نے پہنچا دیا، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ ہاں پہنچا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار بھرے الفاظ میں ایک جملہ کہا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہاں جتنے بھی 1,44,000 کا مجمع ہے نا، جنہوں نے بھی میری بات سنی ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے. اس کی 2 تفسیر ہے. ایک تفسیر، اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ ابھی جو لوگ اس حجۃ الوداع میں شریک نہیں ہو پائے، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ دیکھو یہ میرا جملہ عالمگیر جملہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ رہنے والا جملہ ہے، زندہ رہنے والا جملہ ہے. میرے اس جملے کو آگے بڑھاتے رہنا. میں نے آج جتنے پیغام تم کو دیے ہیں، میرے یہ پیغام قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچتے رہنا چاہیے. قیامت تک آنے والے آخری انسان تک میرا یہ پیغام کیا ہونا چاہیے؟ پہنچتے رہنا چاہیے. ابھی حدیث کا یہ ٹکڑا ہمارے سامنے ہے 2024 میں، 1444 سال کے بعد ہمارے پاس ہے یہ جملہ. اب اگر سنت و شریعت قرآن و حدیث کی کوئی بات ہمیں پہنچتی ہے تو بحیثیت داعی ہونے کے اس امت کے ایک فریضہ یہ عائد ہوتا ہے، ہم آگے والوں تک یہ دعوت پہنچا دیں. تو ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب داعی ہیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تمہارے سامنے جو بات آ گئی غائبین تک وہ بات پہنچا دینا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے کاندھے پر دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے. آج ہی میں نے تازہ ترین ایک جملہ پڑھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام،
وہ گزرنے کے بعد یا اپنے حیات میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کام کی ذمہ داری تم کو دے کے جاتا ہوں، عمل تم کرو، میں نے جتنا بتا دیا، کہ ذمہ داری کسی کو نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر، خاص طور پر جو صاحب شریعت پیغمبر تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام توریت والے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل والے، داؤد علیہ السلام زبور والے، ان کے علاوہ بہت سارے صحیفے ملے انبیاء علیہ السلام، پارے اجزاء وہ ملے انبیاء علیہ السلام کو۔ کسی کی بھی بات پیغمبر کی تعلیم محفوظ نہیں رکھ سکی امت محفوظ نہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کا پورا نظام، یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کا پورا نظام اس امت کے پاس محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو ایک ذمہ دار امت بنایا ہے۔ نبی گزر گئے تو نبی کے گزرنے کے بعد اس امت کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے آیت نمبر 108 میں اللہ نے نام لے کر فرمایا، قل، نبی جی کہہ دیجئے آپ اپنی امت کو، کیا کہہ دیجئے؟ ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ کی طرف لوگوں کو یقین کے ساتھ بلایا کرو، اللہ کی طرف لوگوں کو بڑی بصیرت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بلایا کرو، انا ومن اتبعنی، یہ کام میرا ہے اور میری اتباع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو کہنے کا حکم دیا کہ نبی جی آپ بولیے امت کو کہ دیکھو یہی سیدھا راستہ ہے، بصیرت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو اللہ کے دین کے طرف۔ نبی جی یہ کام آپ کا بھی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والوں کا بھی ہے، ہم سب الحمدللہ اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم اور آپ کو عطا کی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں اور آیات یہاں پر موجود ہے۔ آخری صرف ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، بیچ میں کئی آیت رہ گئی۔ وہ ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قسم کون کھا رہے ہیں؟ نبی جی قسم کھا رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو۔ لَتَأْمُرَنَّ تشدید کے ساتھ اگر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بھی ضرور، تاکید۔ تم امر بالمعروف یعنی دعوت کا کام، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام تم ضرور بھی ضرور کرو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ورنہ قریب ہے کہ اگر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر اگر یہ پوزیشن ہو جائے کہ اللہ عذاب نازل کرنا شروع کر دے، اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے تو تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی۔ یہ نظام کون بیان فرماتا ہے؟ نبی۔ باتیں کتنی کہتے ہیں نا مجھے بولے صاف صاف بولنے کی عادت ہے، نبی نے صاف صاف بات ارشاد فرمائی ہے، ذرہ برابر کوئی پیچ پاچ نہیں ہے باتوں میں، کچھ نہیں، صاف صاف بات، ضرور بھی ضرور کرو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ جب عذاب بھیجنے کا سلسلہ ہو تو تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک بار نہیں 50 بار ہم لوگ یہ بول بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ابھی حالات ہیں اور ان حالات میں صرف ہم ہی نہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ دعا کر رہے ہیں، پھر بھی حالات ٹس سے مس نہیں ہو رہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی ہمارے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ مطلب یہی ہوا نا، جس کا کچھ تو نتیجہ نکلنا چاہیے، تقریر کا، بیان کا، حدیث کا، قرآن کی آیت کا جو ہم بولتے ہیں، لچھے دار تقریر سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک بندہ نصیحت نہ پکڑے۔ صرف ہم ہی نہیں، اور ہم یوں نہیں کہتے ہیں کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، اسی مجمع میں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے کہ اللہ سے ان کا کتنا بہترین تعلق ہوگا، آپ نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن جو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں یہ پیر صاحب ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے متقی ہیں کائنات، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، لیکن پوری کائنات میں کچھ تبدیلی نظر نہیں دکھ رہی ہے، نظر
نہیں دکھ رہی ہے تو قصوروار ہم بجائے اس کے کہ اللہ کو ٹھہرائے نعوذ باللہ کہ کیا اللہ دیکھتا نہیں ہے، اتنے معصوم مارے جا رہے ہیں، اتنے بے گناہ اجاڑے جا رہے ہیں، تو قصوروار اپنے کو ٹھہرانا چاہیے۔ نبی خود فرماتے ہیں زبان نبوت سے صاف صاف کلیئر بات کہ دیکھو تم اگر یہ کام چھوڑو گے تو قریب ہے کہ رب کا عذاب تمہارے پر نازل ہو، تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ کیا اسی دور میں ہم جی رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کسی بھی درجے میں ایک ارادہ کر لیجیے کہ ایک ہفتے میں مجھے 7 لوگوں کو دعوت دینی ہے، کتنے دن میں کتنے ہوئے؟ 7 لوگوں کو، اپنے دوستوں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں۔ نماز دیکھتے ہیں کہ اتنا نماز نہیں پڑھا، کسی بھی اعتبار سے، چائے چوئی کے بہانے سے، دکان میں، ہوٹل میں، بازار میں، گھر میں، آفس میں، بات سے بات نکلے، بات موضوع چل رہا ہو نا، موضوع چینج کر دیں، موضوع چینج کر کے نماز پر بات شروع ہو جائے، تجارت پہ بات، ایمانداری پہ بات، کسی بھی موضوع پر بات شروع ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے انسان کو اتنا حسین خوبصورت بنایا ہے، ہر اعتبار سے یہ کام کرنا بہت آسان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا